ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن کی ہوپ ڈاوسن اپنی ڈاگ کوکو کو اپنے خاندان کا حصہ سمجھتی ہیں۔ جب ہوپ کے خلاف گھریلو تشدد کی حد ہوئی تو انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ ہی کوکو کو لے کر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اس کی فکر تھی کہ زیادہ تر شیلٹرز میں پالتو جانوروں کو رہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب مجھے کوکو کو کچھ روز کے لیے پالتو جانوروں کے بورڈنگ ہاؤس میں رکھنا پڑا تو بچوں کو تسلی دی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تاہم اندر سے میں بہت پریشان تھی کہ کیا ہوگا۔ اس تمام صورتحال میں وہ پہلی بار تھا کہ میں رو پڑی۔ لیکن ہوپ کو سہارا ملا نیو یارک کے پیپل اینڈ اینیملز لیونگ سیفلی یا پیلز پروگرام کا۔ اس پروگرام کے تحت گھریلو تشدد کے متاثرین کو ان کے پیٹس کے ساتھ پناہ دی جاتی ہے۔ نیو یارک شہر کی انتظامیہ اس پروگرام کو سپورٹ کر رہی ہے۔ نیو یارک اور پورے ملک میں قتل ہونے والی ہر 3 میں سے 2 خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ جہاں دوسرے تمام جرائم میں کمی ہوئی ہے، گھریلو تشدد کی شرح وہیں کی وہیں ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے ہمیں پائلٹ پروگرام شروع کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس میں پہلے تو ہم نے پہلے سے موجود شیلٹرز ہی میں مختصر تعداد میں پالتو جانوروں کو رکھنے کی اجازت دی۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم نے اس حوالے سے ایسے شیلٹرز کی ضرورت کو ثابت کر دیا ہے جہاں گھریلو تشدد کے متاثرین اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ پناہ لے سکتے ہیں۔ اسی مقصد سے حال میں نیو یارک کے سب سے بڑے پیلز شیلٹر کو کھولا گیا۔ نئے شیلٹر میں 30 مکان ہیں جن میں 100 کے قریب سروائیورز اور پیٹس رہ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی بچوں کے کھیلنے اور پیٹس کو نہلانے اور واک کرانے کی جگہ بھی بنائی گئی ہے۔ نیو یارک سٹی کے ڈومیسٹک وائلنس ہیلپ لائن سے آئے سروائیورز یہاں 6 مہینے تک رہ سکتے ہیں۔ خود پیلز شیلٹر میں رہ چکی ہوپ اس کی اہمیت کو دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہیں۔ اگر انہیں علم ہوگا کہ ایک محفوظ جگہ موجود ہے جہاں وہ تشدد کی علامات واضح ہوتے ہی اور ہسپتال اور مردہ خانے جانے سے بہت پہلے جا کر پناہ لے سکتی ہیں تو وہ نکل جائیں گی۔ تو ایسا شیلٹر جانے بچانے کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پروگرام کو چلانے والا اربن ریسورس انسٹیٹیوٹ دوسری تنظیموں کے ساتھ مل کر ایسے کئی اور شیلٹرز کھولنا چاہتا ہے۔ انشمان آپٹے، اردو VOA، نیو یارک۔